چاہیے میرے نبی کی امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ نبی جو صبح کو رب حبل امتی کہہ رہے ہیں، دوپہر میں رب حبل امتی کہہ رہے ہیں، شام میں رب حبل امتی کہہ رہے ہیں، قریہ قریہ رب حبل امتی کہہ رہے ہیں، ہر وقت اپنی امت کی دعائیں بخشش کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ وہ نبی آج اویس قرنی کے دربار میں بھیج رہے ہیں۔ حضرت اویس قرنی بارگاہ سمجھیت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، اے اویس ہم نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا اور آج امت کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج امت بے حساب و کتاب جنت میں جائے گی۔ اللہ کو دریا میں سفر کر رہے ہیں، کہا یا جنیدو یا جنیدو یا جنید کی تختی پڑھتے رہو، سفر پورا ہو جائے گا، دریا پار ہو جاؤ گے۔ وہ شخص اس مسئلے پر آتا ہے اور آنے کے بعد میں کشتی پر آپ کی سفر پر چل دیتا ہے۔ بیچ بھور میں جب کشتی پہنچی ہے، بیچ سمندر میں جب پہنچتی ہے، دریا کے بیچ میں پہنچتی ہے، تو جنید کا نام چھوڑ کر اللہ کا نام رچنے لگا۔ کشتی وہ مسلح ڈوبنے لگا، وہ شخص ڈوبنے لگا۔ آپ نے فرمایا، بھائی یہ مسلح کیوں ڈوب رہا ہے؟ کہا، اے جنید بغدادی، میں اب تک تو آپ کا نام جپ رہا تھا، اب میں اللہ کا نام جپنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اب تو پار ہو ہی جاؤں گا، کیوں نہ خدا کا ذکر بھی کر لوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی تو جنید کو تو سمجھا نہیں، خدا کو کیسے سمجھے گا؟ ابھی جنید تک تو پہنچا نہیں، خدا تک کیسے پہنچ جائے گا؟ وہ ذات سے جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ اکبر! ایک محفل میں سکوت طاری ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، ابھی اللہ نے مجھے القا فرمایا ہے، مجھے القا کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ میرے بعد ایک تاجدار ولی ہوگا، ولایت کا تاجدار پیدا ہوگا، اور جو بغداد کی دھرتی سے اعلان کرے گا، قدمی ہاذی علی رقبہ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم کل اولیاء کے گردنوں پر ہے۔ اس واقعے پر میں خاص کر کے اپنے مولانا صاحب کی توجہ چاہوں گا۔ آپ سے پہلے کے بزرگ جنید بغدادی ہیں، جو ولایت کے تاجدار ہیں، آپ کی ولایت کو تسلیم کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی ضمانت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو آپ کے زمانے کے ولی ہیں یا آپ سے پہلے کے ولی ہیں، سبوں نے آپ کو ولایت کا تاجدار مانا ہے، اپنا آقا مانا ہے، اپنا پیشوا مانا ہے، اور پیشوا ماننے کے بعد میں آپ کے قدم بوسی فرمائی ہے۔ وہ ذات سید سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا، میرا مرید، میرے لنگر میں آنے والا، میری محفل میں آنے والا، میری محفل کو آباد کرنے والا پریشان نہ ہو۔ کل قیامت کے روز میں پکڑ پکڑ کے اپنے غلاموں کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو آپ غوث اعظم کی 11ویں کرتے رہیں، غوث اعظم کے فیضان کو حاصل کرتے رہیں۔ دیکھو، ہر ولی اپنے علاقے کے واسطے ہوتا ہے، ہر ولی اپنے علاقے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی ولی آپ کی بستی میں بھی ہوں گے۔ خیر سنت و جماعت ہو، سب نے جس کی تفسیر کا لوہا مانا ہے، صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا حکیم شاہ سید نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ زیادہ پرانے بزرگ نہیں ہیں، 100 سال کے اندر کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنے تفسیر کے ذریعے پوری دنیا میں شہر مراد آباد کا نام روشن کیا ہے۔ ایسے ایسے علماء آپ کیا گزرے ہیں، لیکن یہ علماء اپنی جگہ موجود ہیں، اولیاء اپنے علاقے کے لیے ہیں، لیکن ایک ذات ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ کسی ایک ملک کے واسطے نہیں، کسی ایک شہر کے واسطے نہیں، کسی ایک صوبے کے واسطے نہیں، کسی ایک گاؤں کے واسطے نہیں، کسی ایک بستی کے واسطے نہیں، کسی ایک فرد کے واسطے نہیں، بلکہ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے، سرکار غوث اعظم کو وہاں کا ولی بنا۔ ہاں، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ہر ولی کا عرس اس کے وصال کے بعد ہوتا ہے نا۔ آپ مرتبہ چلے جائیے، شاہ بلاک صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدار پاک ہے، 28 سفر کو آپ کا قرآن شریف ہوتا ہے۔ آپ چل جائیں دوسرے مدارات مقدسہ پر،
اپنی تاریخ وصال کے اعتبار سے کل شریف ہوتا ہے، لیکن 11 تاریخ